آج دنیا کے اندر بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط دے رہے ہیں، لوگ بہت سارا گیان اور بہت سارا علم دے رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے طور پر گفتگو کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں انسان ڈاکٹر بنا، انسان ٹیچر بنا، انسان انجینئر بنا، انسان پیر بنا، انسان خطیب بنا، انسان ادیب بنا، انسان سب کچھ بنا، انسان سائنسداں بھی بن گیا، انسان کسان بھی بن گیا، انسان معلم بھی بن گیا، انسان متعلم بھی بن گیا، انسان مفکر بھی بن گیا، انسان مدبر بھی بن گیا۔ لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، انسان تو سب کچھ بنا ہے، کیا انسان انسان بھی بنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے۔ انسان اگر انسان بن جائے، ڈاکٹر نہ بھی بنے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان انسان بن جائے، اگر ٹیچر نہ بھی بنے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان انسان بن جائے، کسان نہ بھی بنے تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب انسان بنتا ہے تو وہ سب کچھ بن جاتا ہے، اس لیے کہ انسان بڑی عظیم چیز ہے۔ اب تک لوگوں نے ساری ڈگریوں پہ توجہ دی ہے، مگر انسان نے انسان بننے پر توجہ نہیں دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی ڈگری انسان بن جانا ہے۔ وجہ یہ ہے، انسان انس سے مشتق ہے۔ انس کہتے ہیں محبت کرنے کو، یعنی جو محبت کرتا ہے وہی انسان ہے، جس میں محبت نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انسان بنانے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا پیغام انسانیت کا پیغام عطا کیا، انس کا پیغام عطا کیا، محبت کا پیغام عطا کیا، پیار کا پیغام عطا کیا۔ آج ہم لوگ اللہ اکبر، کوئی برادری کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی سلسلے کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی اللہ اکبر خطے کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی قبیلے کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی زمین کے نام پہ لڑتا ہے، کوئی حکومت کے نام پہ لڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو محبت کی رسی سے باندھنے کے لیے آئے تھے، محبت کی لڑی میں پرونے کے لیے آئے تھے۔ آج انسان سب کچھ یاد رکھا مگر انسان نے محبت کا پیغام بھلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں انسان عبادت کے لیے آیا ہے، لیکن عبادت کون سی عبادت ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یاد رکھنا، انسان کروڑوں سال عبادت کر لے اور اگر درد دل نہیں ہے تو اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج اس وقت سسکتی ہوئی انسانیت میں جبکہ میزائل انسانوں کی بستی پر برسائے جا رہے ہیں، بیواؤں کو، سہاگنوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر ظلم کا ماحول ہے، جبر کا ماحول ہے۔ اس وقت ضرورت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اس پیغام کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، جو انسان ہے اس سے محبت کیا جائے گا، اس سے پیار کیا جائے گا، اس سے الفت کیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، نفرتوں کے اس ماحول کے اندر جبکہ جانوں کو کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں تمہیں بتاؤں اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں سکھانے آئے تھے، بلکہ یہاں تک فرمایا انسان کسی مذہب کا ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ آئیے میں اپنے نبی کی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ابتدائی دور ہے اسلام کا، مکہ المکرمہ کی گلیاں ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، اچانک سسکیوں کی آواز آتی ہے، سسکیوں کی آواز آئی، حضور کے قدم رک گئے۔
गए। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये काम ज़रूरी काम के लिए जा रहे थे, गोया के सिसकियों ने हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैरों में कोई जंजीर डाल दी हो। अल्लाह अकबर, लोग लोहे की जंजीर से रुक जाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम नाज सिसकियों की जंजीर से रुक गए हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए किसी की सिसकियां हुजूर को रोक रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये उठने वाली सिसकियां किसकी है, ये कौन सिसक रहा है? किसी ने खुशी खुशी कहा, या रसूल अल्लाह, वो अबू जहल का फुला गुलाम है ना, जो आपको बहुत सताता था अपने मालिक के मामले में। जैसे आजकल लोग बात करते हैं, मैं समझाने के लिए, चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है। अल्लाह अकबर। तो अबू जहल तो हुजूर का दुश्मन था, लेकिन अपने आका को खुश करने के लिए वो गुलाम बढ़ चढ़ कर मुस्तफ़ा जान रहमत को अज़ियत देता था, हुजूर को तकलीफ पहुंचाता था। और किसी कहने वाले ने कहा, हुजूर जो आपको अज़ियत और तकलीफ देता था, इस वक्त वो बीमार है और अबू जहल ने उसको अपने घर से निकाल कर एक झोपड़ी में फेंक दिया है। अल्लाह अकबर। आज उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए वो सिसकियां ले रहा है। अल्लाह अल्लाह। मगर ये अंदाज़े रहमतुल्लिल आलमीन है, ये रहमत आलम का अंदाज है। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत मोमिनीन नहीं है, रहमतुल मोमिनीन नहीं है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, तन्हा मेरा नबी है जिसे खुदा ने रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत ने सुना, अल्लाह अल्लाह, अबू जहल का गुलाम जो हुजूर को तकलीफ और सताया करता था वो बीमार है, उसके आका ने उसको घर से निकाल दिया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ठहर जाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चलो हम चलकर उससे मुलाकात करेंगे, उसकी इयादत करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर बिस्तर पर उसके सरहाने बैठ गए। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, लोग मरीजों को देखने के लिए जाते हैं मगर मुंह पे कपड़ा रख करके जाते हैं। लोग मरीजों को देखने के लिए जाते हैं दूर खड़े रह करके, जरासीम के खौफ से, बीमारी के खौफ से, पता नहीं किस किस खौफ से लोग दूर रहते हैं। ये शान रहमतुल्लिल आलमीन है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। अल्लाह अकबर। हुजूर बिस्तर पर बैठ गए और बिस्तर पे बैठने के बाद उसके माथे पे हाथ रखा। वो बीमार था, वो दुश्मन था, वो तकलीफ पहुंचाता था, वो मुसलमान नहीं था, मगर हमारे नबी बता रहे हैं, अगर इंसान तुम्हारे साथ गलत करे तुम भी उसके साथ गलत करोगे तो उसमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? कोई तुम्हें गाली देगा, तुम बदले में गाली दोगे, तुम्हारे में उसमें फर्क क्या रह जाएगा? कोई तुमसे नफरत करेगा, तुम भी नफरत करोगे, तुम में उसमें फर्क क्या रह जाएगा? हाथ चूमने वालों के हाथ चूमना ये तो बदला है, गालियां देने वालों को दुआएं देना ये सुन्नते मुस्तफा है। नजर पेश करने वालों को नजर पेश करना ये तो तिजारत है, गालियां देने वालों को नजर पेश करना ये सुन्नते मुस्तफा है, रुलाने वालों को, हंसाने वालों को हंसाना ये तो बदला और तिजारत है, रुलाने वालों को हंसने का शऊर अता करना ये मुस्तफा जाने रहमत की अदा है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके बिस्तर पे बैठ गए, उसकी पेशानी पे हाथ रखा। जरा अंदाजा करें, जिसके इशारे से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जब वो किसी मरीज के सर पे हाथ रख दे तो अंदाज क्या होगा? है नाम में उनकी इतना असर, जी उठते मुर्दे भी सुनकर वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा? वो कैसा खुश नसीब बीमार रहा होगा जिसके माथे पर मुस्तफा जाने रहमत का दस्ते करम है। अल्लाह अकबर। मेरा नबी मसीहा नहीं, वो तो जाने मसीहा बनकर आए थे। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया है, मुस्तफा जाने रहमत ने तो पत्थरों को जिंदगी अता की है। मुर्दों को जिंदा करना ये हजरत ईसा का काम है और पत्थरों को जिंदगी देना ये आमिना के लाल का काम है। हजरत ईसा एक मसीह बनकर
फरमाए, ईसा ने किसी को मसीह नहीं बनाया, मेरे नबी तो ऐसे मसीह थे, बल्कि जाने मसीहा थे जिसने करोड़ों को मसीहा बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके खानदान के बच्चे ठोकर लगा दें तो मुर्दों में जिंदगी पैदा हो। गौसुल आजम दस्तगीर ने ठोकर लगाकर मुर्दों में जान पैदा की है। अंदाजा फरमाए, जरा गौर तो फरमाए। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के रसूल ने उसके माथे पे हाथ रखा, वो तड़प रहा था। जब तसल्ली का हाथ सर पे पड़ा तो उसने कहा, हाय लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। हुजूर ने जवाब दिया, मगर मोहम्मद तो तेरे सरहाने मौजूद है। वो कहते हैं, हाय लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। हुजूर कहते हैं, मगर मोहम्मद तो तेरे सरहाने मौजूद है। मैं पूछना चाहता हूँ, और जब तक कि उसको करार नहीं मिला, हुजूर उसके सरहाने बैठे रहे। मौत की बेकरारियों में अगर उनकी सूरत नजर आ जाए तो मरने वाले को करार नसीब हो जाता है। अंदाजा फरमाए, अगर बीमार के सरहाने आ जाए तो उसको कितना सुकून हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको तसल्ली हो गई, उठकर निकल गए। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक दुश्मन वो भी मुसलमान नहीं, आप उसके सरहाने इतनी देर तक बैठे रहे। रसूलुल्लाह का तारीखी जुमला सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, किसी बीमार के सरहाने चंद लम्हे बैठ जाना हजारों रकत नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अंदाजा फरमाएं, ये तालीम कहां चली? ये तो इंसान है, इंसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। दो सहाबी हैं, तवज्जो करें, इनकी सवारी ऊंट, उनकी सवारी ऊंट, दोनों अपने ऊंटों पे बैठकर बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फरमाया, ये सवारियां हैं, ये तुम्हारी कुर्सियां नहीं है। अपनी सवारियों को कुर्सियां ना बनाओ। अगर सफर करना है तो जानवरों पे बैठो, खड़े रह के बात करना है तो नीचे उतर के बात करो। जितनी देर तक तुम नीचे उतर के बात करोगे उतनी देर तक इन ऊँटों को सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। अंदाजा करें, जो ऊँटों की तकलीफ का ख्याल करे, यही वजह तो है कि ऊँट भी उनकी बारगाह में फरियाद करते हैं, क्योंकि ऊँटों को पता था अगर हमारी फरियाद को कोई सुन सकता है तो वो आमिना का लाल ही है। बहुत खूबसूरत बात याद आई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बाग में तशरीफ ले गए। ऊँट ने रसूलुल्लाह को देखा और बिलबिला उठा, और जैसे एक बच्चा माँ को देख करके रोता है उस तरह से ऊँट बिलबिला कर हुजूर को देख कर रोने लगा। सरकार ने करम कर, कैसे करीम है। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसा कायद तो लाए जो ऊँटों की भी फरियाद रस हो, जो चिड़ियों का भी फरियाद रस हो, जो हिरनियों का भी फरियाद रस हो, जो मेंढकों का भी फरियाद रस हो। कैसा हमारा नबी है, कैसे हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर। ऊँट बिलबिला करके रो रहा है और हुजूर अपना दस्ते शफकत उसके वजूद पर, उसकी पीठ पर फेरते जा रहे हैं। किधर है इसका मालिक? मालिक हाजिर हुए। आका ने फरमाया, अल्लाह से डरो, ऊँट शिकायत कर रहा है कि तुम इसको खाना कम देते हो, इसको पेट भर करके खाना दिया करो, वरना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुमसे सवाल किया जाएगा। अंदाज़ा करें, मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा न फैलाते हुए अपने उन्वान से मुताल्लिक बातों को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल ने इंसानियत की तालीम दी तो अल्लाह के रसूल के जो सच्चे जानशीन हुए सूफियाए किराम, वो भी इंसानियत ही की तालीम को लेकर के चले। आज हमारे यहाँ नफरतों का माहौल, पड़ोसी पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता, भाई भाई के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता, बाप बेटे में नहीं बन रही है, माँ बाप तरस रहे, प्यार को तरस रहे, मोहब्बत को तरस रहे। अंदाजा फरमाएं, मज़ारों पर भीड़ लगी है। मुसाफा करने कोई भी स्टेट बना है, मुसाफा करने के लिए कोई भी स्टेट बना है, मज़ारों पर भीड़ लगी है चादर चूमने के लिए,
اور ماں انتظار کر رہی ہے ہاتھ چومنے کے لیے، باپ انتظار کر رہے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے۔ یاد رکھنا میں موروثی سنی ہوں الحمدللہ، چادر چومنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر چادر چومنے کے لیے بھیڑ میں لگنے والوں اور قطار میں لگنے والوں، کسی ولی کے مزار کی چادر چومنا اس وقت تک تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کی دست و بوسی کر کے ان کے دل کو خوش کرنے والے نہ بن جاؤ۔ بتائیں، ہم پیر کا ہاتھ چومنے کے لیے قطار میں لگے ہیں اور ماں باپ ہمارے انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا میری خیریت پوچھے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرتا۔ جب ماں باپ کی ناراضگی پر اللہ نمازیں قبول نہیں کرتا تو ولی کی چادر چومنا کیا قبول کرے گا؟ کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، یمین القادری جو کہتا ہے کہ چادر چومنا کام نہیں آئے گا اگر ماں باپ ناراض ہے۔ میں نے کہا میں صرف یہ نہیں کہتا کہ چادر چومنا کام نہیں ہے، ارے چادر چومنا تو نفل عمل ہے جسے فرض قرار دیا گیا ہے، افضل العبادات ہے جو نماز، جس کو اللہ نے لامکان پہ بلا کر اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور یہاں تک فرمایا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صحابہ کہتے ہیں نماز ہے، جس نماز کا پورے قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا۔ جس کی نمازیں قبول نہ ہو اس کا چادر چومنا کیا قبول؟ آج ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، چند وقت کی نماز پڑھ لی، صدقہ دے دیا، حج کر لیا تو میرے اندر سرخاب کے پر لگ گئے۔ نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی 9ویں ذی الحجہ کو سال میں ایک بار حج ہوتا ہے۔ ماں باپ رکھنے والے اتنے خوش نصیب ہے، ان کا ہر لمحے حج ہوتا ہے، ان کا ہر پل حج ہوتا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو محنت کر کے حج کرنے والا گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہوا، لیکن ماں باپ کو پیار سے دیکھنے والے کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے قبول حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب عطا فرمایا۔ ڈاؤٹ فل حج کا ثواب نہیں، مشکوک حج کا ثواب نہیں، مقبول حج کا۔ ہمارے سارے حج مشکوک ہے، کسی کے بھی، لیکن فخر سے آدمی اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے۔ یہی تو شان ہے رسول اللہ کی، جو تم محنت کر کے نیکی کر رہے ہو اس میں ابھی شک ہے قبول ہے کہ نہیں ہے، اور حضور جو اپنے کرم سے عطا کر رہے ہیں وہ مقبول عطا فرما رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے، کس کو؟ ماں باپ کو دے، لیکن ماں باپ کو دیکھنے والے ہر بیٹے کو ثواب نہیں ملتا۔ یہ بھی بات ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں سبق سنانے کی نیت سے اپنے علماء کے سامنے بات رکھوں، اگر میں صحیح کہوں تو تائید کریں۔ ہر اولاد ماں باپ کو دیکھے تو ان کو مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا، صرف اسی اولاد کو ملتا ہے جو ماں باپ کے حقوق ادا کرتی۔ ہاں، ورنہ دوا کے لیے ماں کو ترسا رہا ہے اور آ کر کے ماں کو دیکھ لے گا میں نے مقبول حج کا ثواب کا، نہ یہ منافقت نہیں چلے گی۔ ہاں، مقبول حج کا ثواب تو میرے بھائی جو مانے اسی کے لیے تو گنگا ہے، ورنہ لوگوں کے لیے تو بہتا پانی ہے نا۔ بات ہمارے یہاں محرہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کہ بھئی مانا تو گنگا ہے ورنہ بہتا ہوا پانی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں جو ماں کو ماہی کا درجہ نہ دے، جو باپ کو باپ کا درجہ نہ دے، پھر اس کی کیا حالت، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں آج صرف اسی پہ گفتگو کرنے آیا ہوں اور اسی پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ انسانیت سیکھو، انسان بنے۔ پہلے انسان کو انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ کفر کو مہلت دیتا ہے، اللہ ظلم کو مہلت نہیں دیتا۔ سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کفر کو، کافر کو تو مہلت ملتی ہے، ظالم کو مہلت نہیں۔ آج ہم ظالم ہیں، اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، پڑوسیوں پہ ظلم کر رہے ہیں،
بھائیوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بہنوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے معاشرے اپنے سماج پہ ظلم کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کے بعد میں اینڈ کی طرف چلوں گا۔ صوفیہ کی کائنات میں ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز، گلبرگہ شریف میں ان کا مزار ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سننا، میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، یہ نشہ کر کے شراب پی کے اپنے ماں باپ کا جو دل دکھاتے ہو، تکلیف پہنچاتے، دل اگر کتوں کا بھی دکھائے نا انسان تو بھی وہ برباد ہوتا ہے۔ ماں باپ تو پھر ماں باپ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ جو دل ماں باپ کے پاس ہے وہ دل کتے بلی کے پاس ہو سکتا ہے، جانور تو جانور ہے۔ لیکن غور سے سن لو، جب آپ نے اصلاح معاشرہ کی محفل رکھی ہے تو غور سے سن لو، اللہ کرے دل میں بات اتر جائے۔ آج ماں باپ کے بہت برے حال ہیں، دیہاتوں کا ماحول تو انتہائی بدتر ہے، میں تو شہروں کو دیکھنے والا تھا۔ ماں باپ روٹی کو ترس رہے ہیں، بچے اگر آئس کریم کی فرمائش کرے تو شام سے پہلے آ جائے گا، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، بچوں کی فرمائش بھی پوری ہونی چاہیے۔ بیوی فرمائش کرے تو اس کی فرمائش بھی پوری ہونی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ماں باپ کا اس وقت بہت برا حال ہے۔ لوگ جب پکنک پر جاتے ہیں، پارٹی کرنے جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کہیں جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، بل میں دوں گا، بل میں دوں گا، میں بل دوں گا۔ اور جب ماں باپ کا ہاسپیٹل کا بل دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں تیری ماں نہیں ہے تو بل نہیں دے سکتا، تیرا باپ نہیں تو بل نہیں دے سکتا۔ یہ جو آپ کا جو ذہن بنا ہے نا کہ پیروں کے ہاتھ چومو اور جنت میں چلے جاؤ، یہ بالکل پیروں کے ہاتھ چومنے سے جنت ملتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جس سے ماں باپ ناراض ہے کتنے بھی بڑے پیر کے ہاتھ چومے اس کو کوئی جنت نہیں ملنی۔ کعبہ چومے تو جنت نہیں ملنی تو پھر پیر کیا چیز ہے میرے بھائی؟ آپ میری بات کو سمجھنا، میں پیر کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں ماں باپ کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کے دور میں ایک صاحب کی ماں ناراض تھی، ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری نہیں ہوا، انہوں نے ناراض کیا نہیں تھا، ماں ناراض ہو گئی تھی۔ ناراض کرنے میں اور ناراض ہونے میں فرق ہے۔ ماں کو کوئی الگ ہی غلط فہمی تھی، مگر پھر بھی ماں تو ماں ہے، باپ تو باپ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم تھوڑی غلطی کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، اگر آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ کو اپنے ماں باپ کا دل سنبھالنا چاہیے۔ جس دن لوگوں کو ماں باپ کی اہمیت پتہ چل جائے گی، لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو ولی بنو گے، اتنی ہزار پڑھ لو، یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا سب اپنی جگہ ہے، جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے ولایت ملنی ہی نہیں ہے۔ بایزید جیسے کا مقصد پورا نہ ہوا ماں کو راضی کیے بغیر، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اویس قرنی نے جو مقام پایا وہ ماں کو راضی کر کے پایا۔ جس کو جو مرتبہ ملا پیچھے والدین کا ہاتھ ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ تو پہلے میں یہ بات سرکار بندہ نواز کے حوالے سے عرض کر کے بھی اپنی بات کو اینڈ کی طرف لے جاؤں۔ آج لوگوں کو بالکل خیال نہیں ہے، اچھا جو ماں باپ کے فرما بردار لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ کتنی خدمت کرتے ہیں پتہ ہے ماں باپ کی؟ روٹی کپڑا مکان، بس بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ روٹی کپڑا مکان لوگ تو جانوروں کو بھی دے دیتے ہیں، لوگ تو اپنے نوکروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ میرے عزیز میرے بھائی، ماں باپ کو کیسے رکھو جیسے کم سے کم کسی بادشاہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اتنی تعظیم اپنے ماں باپ کی ہونی چاہیے۔ ان سے بات کرو تو ڈرتے ڈرتے، کہیں آواز اونچی نہ ہو۔ ماں باپ کے سامنے اگر آواز اونچی ہو جائے اللہ اعمال برباد کر دیتے۔ دو جگہ اعمال برباد ہونے کی روایت مجھے ملی، ایک تو نبی کے سامنے آواز اونچی کی اعمال برباد ہو گئے، ایک تو ماں باپ کے سامنے آواز اونچی کی اعمال برباد ہو۔ اب تو لوگ ماں باپ سے جھگڑا کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز کا نام سنا ہے؟ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ
اتنی نیکیاں لے کر آئے گا میدان محشر میں کہ اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، اور اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، میزان بھر جائے گا نیکیوں سے، اور وہ سوچے گا عنقریب مجھے جنت ملتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا، اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا میں جہنم میں تو جاتا ہوں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا تھا؟ ارشاد ہوگا ایک بار تو نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کے بات کی تھی، صرف تیری آواز ماں باپ کے سامنے بلند ہو گئی تھی، چلا کے بات کرنے کا یہ جو گناہ ہے، اس ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، یہ جلسے لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے رسم کے لیے نہیں، یہ جلسے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کا دل بہلانے کے لیے نہیں۔ تھوڑی دیر اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میرا سلوک میری ماں کے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک میرے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ ہم میں سے ایسے نہیں ہیں جو ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں کے دل پہ نشتر لگاتے ہیں، کتنا ماں کا دل دکھاتے ہیں، کتنا باپ کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میں تو بندہ نواز سرکار کی کے ملفوظ کو پڑھنے کی بجائے میرا دل ادھر ہی کھنچ کر کے آ گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ذرا پوچھتا ہوں، یہ اگر یہاں عورتیں بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کیا انداز ہے؟ آج ہر ماں باپ کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر گھر کے اندر نوکروں کی بھی تو کچھ حیثیت ہے، دوستوں کی بھی تو کچھ حیثیت ہے، بچوں کی بھی تو کچھ حیثیت ہے، ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ ماں باپ ڈرتے ہیں مشورہ دینے کے لیے، مشورہ دیں گے تو ڈانٹ سنیں گے، چپ رہو تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارا دور اور تھا ہمارا دور اور ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو ماں باپ کو ماں بھی نہیں کہتے، باپ کو باپ بھی نہیں کہتے، کوئی بڈھا کہتا ہے، کوئی بڈھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی میری بہنوں، میں اپنی قوم کی بچیوں سے بھی کہتا ہوں جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہی بندہ کامیاب ہے، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میرے بھائیوں، آج قوم کی بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کو ستا رہی ہیں، قوم کی بچیاں بھی، اور جو بہویں ان کے میں گزارش کرتا ہوں، عورتیں سوچتی ہیں کہ میری ساس گھر سے نکل جائے، میرا سسر گھر سے نکل جائے۔ میں ایک بات اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، یہ میرے جملے یاد رکھنا کسی دیوانے کی بڑھ نہیں، بلکہ یہ حدیث پاک کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں۔ زندگی میں جو بھی کرو گے تمہیں پلٹ کر کے ملے گا، جو بھی کہو گے تمہیں پلٹ کر کے ملے گا، اچھا کرو گے وہ بھی پلٹ کر ملے گا، برا کرو گے وہ بھی پلٹ کر ملے گا۔ میں قوم کی عورتوں سے بہنوں سے کہتا ہوں اگر تم اپنی ساس کو اپنے شوہر سے دور کرنا چاہتی ہو تو تم اپنی شوہر کی وفادار بیوی کم از کم نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون بیوی ہے جو اپنے شوہر کو اس کی جنت سے دور کر رہی ہے؟ ماں باپ تو جنت ہے۔ اور ایک بات میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنی ساس کو دشمن کی نظر سے دیکھنے والی میری بہن، آج تو بہو ہے کل تو بھی ساس ہوگی۔ اگر آج تو نے ماں بیٹے میں جدائی پیدا کر دی تو اللہ تیرے بیٹے اور تیرے درمیان بھی جدائی پیدا کر دے گا، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں ذرا غور تو کیجئے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملک نے ایک بستی کو کھنڈر بنایا، ایک ملک نے، ملک تو تھا بھی نہیں، غاصبانہ قبضہ تھا، ایک بستی کو کھنڈر بنایا، اور اس کو گھمنڈ تھا کہ ہمارا سسٹم اس قدر مضبوط ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ بستیوں کو کھنڈر بنانے والوں کی بستی آج کھنڈر بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے؟ بتائیے، کتنا بھی آپ کا سسٹم مضبوط ہو مگر قدرت قدرت ہے۔ آقا فرماتے الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، کنبہ، تم اس پہ ظلم کرتے ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی ہو، مسلمان پہ ظلم ہو، ہندو پہ ہو، سکھ پہ ہو، عیسائی پہ ہو، ظلم کسی پر بھی ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔
جس کا جیسا پیار کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا پیار کر، جس کا جو مقام ہے اس کے مطابق پیار کر۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ کی مخلوق پہ کبھی ظلم مت کرنا، اللہ ظالموں کو موقع نہیں دیتا، اللہ ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں عام لوگوں پہ ظلم ہو تو اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا، جو پیدا کرنے والے ماں باپ پہ ظلم کرے اللہ اس کو کیسے گوارا کرے گا؟ وہ ماں باپ پھر کیا ہیں؟ اللہ رسول کے بعد قرآن نے جن کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا وہ ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حکم کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم آ رہا ہے، دوستوں کا ذکر نہیں ہے ابھی یہاں، بیوی کا ذکر نہیں ہے ابھی یہاں، پڑوسی کا ذکر نہیں ہے ابھی یہاں، ابھی کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد، عبادت خدا کے بعد جس کی باری ہے وہ ماں باپ ہے، اور ہم اسی کو بھول گئے۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے ماں باپ کا دل جلا رہے، ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے، ماں باپ کو اذیت پہنچا رہے، اور پھر وہ دعا کہاں کروا رہے؟ ہمارے پاس۔ بولے سید صاحب آئیں دعا کراؤ کام بنے گا۔ میں مایوس کرنے نہیں آیا، میں سچی بات کرنے آؤں۔ سید اپنی جگہ، سادات کا مقام، سید کے خون میں، سید کے اندر نبی کا خون ہوتا، جو صحیح النسب سادات ہیں ان کی رگوں میں یعنی اگر نبی کے خون کو دیکھنا ہے تو حضور کی آل کو دیکھ، حضور کی نسل ہے، حضور کا خون ہے، انتہائی نسب حضور پہ جا کے مل رہا ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑا شرف ہے۔ سادات کہہ دے اس کی بات قبول ہوتی، وہ بول دے ہو جاتا ہے، وہ دعا کر دے قبول۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ ہے، اگر اللہ چاہے شان بے نیازی کے ساتھ تو وہ کسی سید کی دعا کو بھی روک دیتا ہے، چاہے تو روک دے۔ بھائی جب وہ نبی کو روک دے، بتائیں نا، قرآن اٹھا کے پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے لیے دعا کی تو اللہ نے کہا خلیل تو ان کے لیے دعا نہ کر، میں عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، تو ان کے لیے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو جب اللہ خلیل کو روک سکتا ہے، اب بات ہے اس لیے کہ کچھ لوگ ناراض، اتنی تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں، کچھ لوگ کہ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ سید صاحب کی دعا بھی رد ہو۔ میں نے یہ نہیں کہا، سید کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ارے دعا تو اپنی جگہ ہے بھائی، ہیں؟ صرف سید کو کوئی اپنے سینے پہ بٹھا لے تو وہ سید الطائفہ بن جاتا ہے۔ ابھی اس سید نے دعا نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں، صرف سینے پہ بیٹھ گئے تھے۔ پہلوان کے سینے پہ بیٹھ جائیں سید تو وہ سید الطائفہ ہو جائے، یہ بات ہے نا۔ لیکن اللہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو برا لگتا ہے تو پھر برا لگتا ہے، اگر میں دین بیان کروں آپ کو برا لگتا ہے تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، اس لیے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ، اور اللہ دیتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، دلانے والے حضور ہیں، اور جن کے صدقے میں ملتا ہے وہ پنجتن ہے۔ بس انہی کی رضا کا خیال ہے، باقی اگر آپ کو دین سن کر برا لگتا ہے مجھے کوئی فکر نہیں۔ کتنے بھی بڑے ولی نے اگر تمہارے لیے دعا کر دی، ولی کی دعا قبول، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اگر چاہے اللہ ولی کی دعا بھی روک دیں، وہ چاہے تو روک دیں۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کو کسی کی دعا قبول کرنا فرض واجب نہیں ہے، وہ کسی کی بھی دعا اگر سنتا ہے قبول کرتا ہے یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور وہ رد کر دے، وہ روک دے، اس کا عدل ہے، اس پر کوئی فرض واجب نہیں، اس کے احسانات ہیں۔ مگر یہ بات میں آپ سے عرض کروں، بڑے سے بڑا ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں قبول کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو رد بھی کر دے، روک بھی دے۔
سید کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو روک دے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو دعا اللہ نہیں روکتا وہ دو دعا ہے، ایک تو سید الانبیاء کی دعا ہے، ایک تو سید الانبیاء کی دعا ہے۔ میرے امام اس دعا کو یوں بیان کرتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ ایک ہی دعا ہے دعائیں مصطفیٰ جو کبھی رد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قیامت میں بھی جس کی سنی جائے گی وہ دعائیں مصطفیٰ ہوگی۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور صرف ان کی رسائی ہے۔ لو جب تو بنائی ہے مچلائے کے رحمت نے امید بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کس کی سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جس کی یقیناً سنی جائے گی وہ ذات پاک مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بتاؤ مجھے دو دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مصطفیٰ جان رحمت کی دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اتنی مضبوط دعائیں چھوڑ کر کہاں کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں کہاں جا رہے ہو۔ آج بچے ماں باپ سے بیزار ہیں، ماں باپ کا خیال ہی نہیں۔ لیکن یہ میں نے ابھی حدیث پڑھی تو مجھے اور یاد آیا، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے۔ بلکہ اس پر تو صوفیہ نے یہاں تک کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اس سے اچھا سلوک آپ کی اولاد کرے گی، اور برا کرو گے تو اس سے بدترین سلوک تمہاری اولاد کرے۔ ایک باپ کو اس کے بیٹے نے تماچا مارا تو لوگوں نے کہا کتنا کمبخت بچہ ہے کہ باپ کو مارا۔ کہا نہیں، اس نے صحیح کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا۔ ماں باپ کو ستا رہے ہو۔ جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب جوانی ڈھل جاتی ہے نا تب انسان پر جو وبال، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے، جب آدمی گناہ کر کے بھولتا ہے تب قدرت اس کو سزا دیتی۔ گناہ کر کے بھولنے کے بعد کیوں قدرت سزا دیتی ہے پتہ ہے؟ جس کو گناہ یاد رہتا ہے تو توبہ کے چانسز بھی رہتے ہیں۔ جب آدمی گناہ ہی بھول جائے، بتائیے۔ آئیے اختتامی طور پہ جو کہنے لگا تھا وہ یہ کہ ماں باپ کی دعا لو۔ دعا لینے کی بات کر رہا ہوں، دعا کروانے کی بات نہیں۔ دعا تو سبھی کراتے ہیں، دعا کرانے، دعا لو۔ دعا کروانے میں اور دعا لینے میں فرق ہے۔ اچھا، جو دعا کروائی جاتی ہے نا وہ قبول ہے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو دعا لی جاتی، جو دعا لی جاتی ہے وہ قبول ہی ہے۔ بلکہ دعا کسی کی بھی لی جائے وہ قبول ہی ہے۔ اب سن لیں، بہت زیادہ وقت نہیں رہا، 10-15 منٹ کا ٹائم ہے، اس سے میں بات پوری کرتا ہوں۔ دعا لو، دعا لینے میں بڑا فائدہ۔ اب یہ دعا، اب پہلے سمجھ لیجئے کہ دعا کروانا کسے کہتے ہیں اور دعا لینا کسے کہتے ہیں۔ شہزادہ غوث اعظم سید صاحب باپو تشریف لائے، آپ نے کہا بابا دعا کر دے۔ یہ ہے دعا کروانا۔ بابا نے دعا کر دی، جا اللہ تیری روزی میں برکت دے، یہ کر دے وغیرہ، جو بھی کچھ بھی۔ یہ دعا کروانا ہوا۔ اس کی یہ قبول ہوگی یا یہ رد ہوگی یہ اللہ جانے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے دعا لینا۔ بابا نیچے اتر رہے تھے، آپ نے ان کے جوتے ان کے سامنے رکھ دیے، ٹھیک ہے، اچھا کھانا کھلا دیا، خدمت کر دی، پیر درد کرتے پیر دبا دیے، جو بھی کچھ کہانی خدمت کی۔ اور جب ان کی خدمت کی، مثال کے طور پہ آئے تھے بہت پیاسے تھے، آپ نے ٹھنڈا میٹھا شربت پیش کر دیا، ضرورت تھی اسی کی، بتایا نہیں، بس جیسی اندر شربت گیا
اندر سے نکلی، او جا اللہ تیری نسلیں آباد کر۔ اس کو کہتے ہیں دعا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا لینا۔ اور جو دعا لینے والے نا، دعا جب یہ جو دعا لی جاتی ہے پھر وہ کتنی بڑی نکلتی ہے نا، اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے، ہمارے بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا، جنت تو بہت بڑی ہے نا، اور انبیاء کی جنت اوروں کی جنت سے الگ ہے نا، کیونکہ انبیاء ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرتے تھے، کلیم تھے نا، کلیم مطلب کلام کرنے والا، اللہ سے باتیں کرتے۔ حضرت کلیم نے عرض کیا، اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، دنیا میں میرا ساتھی۔ دنیا میں پڑوسی اچھا ملے تو اچھے ہیں، ورنہ معاملات خراب۔ اب جنت میں کس کا پڑوسی؟ حضرت کلیم کا پڑوسی، موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی کون ہوگا؟ اب گمان ہو سکتا ہے بھئی کوئی عالم کا پڑوسی کون ہوگا، مالدار کا پڑوسی کون ہوگا؟ پڑوسی دنیا میں بھی کیٹیگری کے اعتبار سے ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی کالونیاں بڑی بڑی قیمتی پلاٹ مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، تو اس کے بازو میں جا کر کوئی فقیر بیٹھ رہ سکتا ہے؟ آپ کے گاؤں میں بھی، آپ کے شہر میں بھی کچھ ایسے علاقے ہوں گے نا جو بوش علاقے کہلاتے ہوں گے، جہاں صرف مالدار لوگ رہتے ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جہاں صرف پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر غریبوں کی تو کوئی گزر بسر ہی نہیں، اتنا مہنگا ہے کہ آدمی کی دسترس سے باہر ہے۔ تو جب دنیا کا یہ حال ہے تو پھر جنت میں بھی تو الگ الگ کیٹیگریاں ہیں نا، ہر بندہ تو ہر جگہ نہیں رہے گا۔ اولیاء کی جنت کے درجے الگ ہوں گے، انبیاء کی جنت کے درجے الگ ہوں گے، صحابہ کی جنت کے درجے الگ ہوں گے، سب کے درجے الگ الگ ہوں گے۔ اور جب بتاؤ، جب صحابہ کا درجہ الگ ہے، ولیوں کا درجہ الگ ہے، نبیوں کا درجہ الگ ہے، تو سید الانبیاء کتنے بڑے درجے میں ہوں گے؟ وہاں کوئی پہنچ پائے گا؟ حضور کے درجے میں کوئی پہنچ پائے گا؟ اتنا سمجھ لیجئے کہ کوئی کسان ٹاٹا برلا کے بازو میں کبھی محل بنا سکتا ہے کیا؟ بتائیے۔ یہ تو میں نے کہہ دیا، نام لے لیا، میری طبیعت نہیں لیکن نکل گیا۔ بتائیے، اتنے بڑے انسان کے بازو میں کسی کسان کا محل بن سکتا ہے؟ بولو بھائی بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو ہاں بولو، نہیں بن سکتا ہے تو نہیں، اتنا بول دو نا۔ بن سکتا ہے؟ کوئی رکشہ ڈرائیور، کوئی بہت بڑے وزیر کسی بادشاہ کے بازو میں اپنا محل بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ بول بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ اب اگر اس محل کا لطف لینا ہے تو اس محل کا لطف لینا کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی اوقات نہیں نا کہ اس کے بازو میں محل اس جیسا بنائے، محل تو بنا نہیں سکتا، اوقات نہیں۔ اب اس محل کے اندر اگر لطف لینا ہے، کرنا کیا پڑے گا؟ بولے آسان سی چیز ہے، اس کا نوکر بن جا۔ کیا بن جا اس کا؟ بولو بھائی کیا بن جا اس کا؟ نوکر بن جا۔ تو نوکر بننے سے کیا ہوگا؟ اس کے بچے سنبھالے گا تو اس کے بیڈ روم تک جائے گا، اس کی جوتیاں سیدھی کرے گا، اس کے بستر تک جائے گا، بولو بھائی اس کے کچن تک جائے گا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ بادشاہ کے گھر کے اندر وزیر کچن روم تک نہیں جا سکتا لیکن نوکر جا سکتا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل۔ سب کی جنت سے ہٹ کے کس کی جنت ہوگی؟ رسول اللہ کی جنت ہوگی۔ اس جنت میں کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ بولو جا سکتا ہے؟ اس جیسی جنت میں کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ حضور نے کہا مایوس نہ ہو، اگر کسی بہت بڑے محل والے کے محل کے اندر جا کے لطف حاصل کرنا ہے تو اس کا نوکر بننا پڑتا ہے، اور اگر میری جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے، آسان نسخہ ہے، مجھ سے پیار کر، میری اہل بیت سے پیار کر، جہاں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن بعد میں جو کہنے چلا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فکر ہوئی، سوچ ہوئی، اے اللہ میرا پڑوسی جنت میں کون؟ اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے کہا وہ قصائی ہے۔ جو قصائی لوگوں برا نہیں مانے ہیں، قصائی سمجھتے ہیں نا؟ قصائی قصاب، جو ہاں بڑے بااخلاق ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں سب لوگ۔ ہاں اگر کہہ دیا کہ گوشت میں ہڈی نہ ڈال تو اگر دوسری دکان ڈھونڈ چل۔ ہاں کچھ لوگ اصل میں پیشے کے اعتبار سے ان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، پیشے کے اعتبار سے
ہاں قصاب کتنا ہی پڑھا لکھا ہوگا، وہ پھر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، میرا دل دکھانا کا مقصد نہیں ہے، لیکن بات جو روایت پڑھ رہا ہوں نا اس کی اہمیت اسی طرح سمجھ میں آئے گی۔ قصاب کتنا پڑھا لکھا ہو جائے اس کی طبیعت کے اندر سختی رہتی، کیونکہ آدمی کا پیشہ جو ہے نا اس پر اثر کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے جو کسان لوگ ہوں گے، کسان لوگ نرم دل ہوں، کپڑا بیچنے والا، کپڑا بننے والا نرم دل ہوگا، پیشے کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا۔ لوہار، سنگ تراش، پتھر دل، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پتھروں کا کام کرتے ہیں، لوہے کا کام کرتے ہیں، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے۔ جو چھری چاقو بناتے ہیں اثر پڑتا ہے، جو لوگ شراب وغیرہ بناتے ہیں اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے میرے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ لوہے کی بھٹی کے پاس بیٹھ جائیں تو صورت پر اثر پڑے، تو جو پیشہ صورت پر اثر انداز ہو کیا وہ سیرت پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ کیا بات؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے پیشے بھی اختیار کرو، چھوٹا ہو مگر اچھا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے زرع بنائی، تو انبیاء کرام کے پیشے تھے۔ لیکن پھر کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ انبیاء کرام کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جو پیشہ آپ کے دل پر برا اثر کرتا ہے، حالانکہ کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، لیکن اثر کرتا ہے۔ تو جو قصاب حضرات ہوتے ہیں نا، قصاب، وہ چھری اور گوشت اور خون میں رہتے ہیں تو طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ غصے میں آتے تو وہ چھری کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ رسی کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ جانور کو بھی گالی دیتے ہیں۔ بہرحال تو قصاب، بلکہ کبھی آدمی ناراض ہوتا ہے تو بولتا ہے تو بھائی ہے کہ قصائی ہے، سب بولتے ہیں، ہاں سب ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت کلیم کہہ رہے ہیں مولا جنت میں میرا پڑوسی کون؟ اور جواب آتا ہے قصائی، قصاب۔ اب اس پہ یہ بھی سن لیں، اس کا مطلب جنت کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، ہاں، اگر نبی کے پڑوس میں رکھنا چاہیں تو پھر کسی قصائی کو بھی رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، منبر و محراب پر بیٹھ کر کے کوئی گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ یہ تو یار کی مرضی ہے۔ کبھی کبھی منبر و محراب کے وارث کہلانے والوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں اور کسی قصائی کو نبی کا پڑوسی جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یار کی مرضی ہے، یہ تو یار کی مرضی، جس کو جو چاہے مقام عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے جب سنا قصائی میرا پڑوسی وہ بھی جنت میں، جانتے تھے قصائیوں کی طبیعت کو، قصاب کی طبیعت کو، آپ نے عرض کے مولا وہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ نے پتہ بتایا، ہم اجازت ہو تو مل لوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آخر وہ پڑوسی بنا کیسے جنت میں۔ جنت میں پڑوسی بننے کے لیے کچھ تو چاہیے نا، عالم، مفتی، خطیب، ادیب کا کوئی آسانی کے ساتھ جنت میں پڑوسی نہیں بن سکتا، وہ بھی کلیم اللہ۔ ہاں، اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے گئے، دیکھا وہ گوشت کی دکان چل رہی ہے، وہی انداز ہے جو ہوتا ہے عام طور پہ گوشت بیچنے والوں کا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، میں آج کل کے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، قصاب برادری کے لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بغیر تو ہمارا ایک دن نہیں گزرتا، ہم نہ گزر سکتا ہے، ہم شیر لوگ ہیں بھائی، لوگ شیر کہتے ہیں نہیں۔ بہرحال ہاں، تو ایک سے دوسرے دن کووڈ میں اگر ہریالی نظر آئی تو پھر احساس ہوا کہ بھائی قصائی کی ضرورت ہے۔ ہاں، ان قصائیوں کے قصاب کے بغیر تو اپنا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ سلامت رکھے، کوئی برادری حقیر نہیں ہے، کوئی بندہ حقیر نہیں ہے، سب اچھے ہیں۔
بس اتنا ہے جو یار کو راضی کر لے. بہرحال تو میں نے کہہ دیا وہ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو حضرت کلیم نے دیکھا کہ وہی انداز قصاب کا کہ یہ میرا پڑوسی کیسے ہے. اس نے دکان سمیٹی, وہی غصہ, وہی گرمی, وہی ڈانٹ ڈپٹ لڑائی جھگڑا کا جو انداز تھا, دکان سمیٹی. سمیٹنے کے بعد میں تھوڑا اس شرح کے ساتھ اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری طرح کم پڑھے لکھے دیہاتی لوگ ہیں ان تک بھی بات پہنچے, ورنہ جو بات کتاب میں لکھی ہے میں من نوان اس کو خطاب میں پیش کر دوں تو پھر اب میری ضرورت کیوں ہے, آپ خود ہی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیں گے. تو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کتاب میں اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے, کیونکہ کتاب صرف باصلاحیت لوگ پڑھ سکتے ہیں اور خطاب ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے ہر نبی کتاب لے کر نہیں آیا لیکن ہر نبی خطاب کے ساتھ آیا. یہ بات یاد رکھنا, ہر نبی کتاب لے کر نہیں آیا, ہر نبی خطاب کے ساتھ. جو کتاب لے کر آئے وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. ہاں علماء جانتے ہیں اس کی تشریح کو. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ حضرت کلیم نے دیکھا کہ یہ انداز, تو جب وہ دکان سمیٹنے لگا تو آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں عمران کا بیٹا ہوں. اپنے آپ کو چھپانے کا انداز, بات غلط بھی نہ ہو صحیح بھی ہو, بات بھی میں عمران کا بیٹا ہوں, مسافر ہوں, آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ ہاں کہا چلو. اب وہ لے گیا, کیونکہ حضرت موسیٰ دیکھ رہے تھے کہ دکان پر تو کوئی ایسا اس کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ میرا پڑوسی بننا تو دور کی بات, یہ دکان کا انداز دیکھ کر اس کا جنتی ہونا بھی پوسیبل نہیں ہے. ہاں یہ جنت تو جنت میرے پڑوسی کیسے ہو؟ تو کہا اب گھر جانے کی کہ میں تمہارا مہمان بنوں. جی جی ٹھیک ہے چلیں. اب جیسی وہ لے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بٹھایا, کھانا تیار ہو چکا تھا. اس نے کیا کیا, کھانا لیا اور منہ میں ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانے کو نہیں کہا. جب اس نے منہ میں ڈالا اور منہ میں ڈال کے چبایا, لگا نگلا نہیں. ایک زنبیل پڑی ہوئی تھی, زنبیل سمجھ لے ٹوکرا, ایک ٹوکرا تھا, اس نے منہ کا لقمہ اس میں اگل دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اصل میں اس زنبیل کے اندر ایک بہت بوڑھی اور کمزور عورت تھی, اور وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ لقمہ چبا نہیں سکتی تھی. تو اس نے منہ میں لقمہ چبا کر اس کے منہ میں ڈالا. جب اس بوڑھی عورت نے منہ میں لقمہ پایا اور پھر اس نے نگلا تو ہر لقمے پہ کہا, اللہ میرا بیٹا میری بڑی خدمت کرتا ہے, تو جنت میں سے حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا فرما. حضرت موسیٰ سمجھ گئے اس کا کوئی عمل نہیں ہے, یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ ماں کی دعا, یہ دعا کروا نہیں رہا ہے, یہ دعا لے رہا ہے, یہ دعا لینے کی برکت ہے. اس نے دعا کیا لی ہے, اور پھر ماں کیا دعا کر رہی کہ اللہ اسے موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس عطا فرما. اس سے پتا چلا کہ ماں اور باپ کی دعا وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو, اپنی اولاد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز نہ مانگا کرو, اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی چیز مانگا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم جو مانگو گے. اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا جنتی ہو جائے, اس عورت کی سوچ پہ قربان, اس ماں کی فکر پہ قربان. اس نے صرف اپنے بیٹے کو جنتی ہونے کی دعا نہیں دی بلکہ یہ دعا دی, اللہ اسے حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوس عطا فرما. اور یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کو حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوس عطا فرما دی. اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو, ان کی بد دعا مت لو. جس طریقے سے ان کی دعا قبول ہے, بس آخری بات, جیسے ان کی دعا قبول ہے ویسے ان کی بد دعا بھی قبول. اتنا سن لیا نا, ایک آخری حدیث روایت سن لے. ہاں روایت سن لے. جیسے ایک کسائی ماں کی دعا سے حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا, ویسے ایک ولی ماں کی بد دعا سے ذلیل. سن لیجیے. اور وہ کون ولی پتہ ہے؟ جلسے کا ناظم جس کو ولی کہے وہ ولی نہیں, جس کو رسول اللہ نے ولی کہا. حدیث پاک ہے, بنی اسرائیل میں ایک ولی تھا, ان ولی کا نام تھا حضرت زریج. مشہور بڑا واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, جمعہ میں ہمارے علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں.
اور وہ اتنا بڑا ولی تھا کہ بنی اسرائیل میں اس کی ولایت کے چرچے تھے. اس نے اپنی خانقاہ بنا رکھی تھی, اسی میں وہ عبادت کرتا. تو عبادت میں رہتے تھے وہ. ایک دن ماں کو خیال آیا کہ میرے بیٹے سے بہت دن ہو گئے میری ملاقات نہیں ہوئی. میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں, آپ کتنے بھی عبادت گزار ہوں, 24 گھنٹے میں کچھ ٹائم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے لازم کر لو. کیونکہ آپ پوری رات مصلی پر نفل نماز پڑھ کے وہ ثواب نہیں کما سکتے جو 10 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے کماؤ. میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں. اپنا معمول بنائیے. میں صرف تقریر کر کے نہیں جا رہا ہوں, آپ کو یہ میں ذہن دے کر کے جا رہا ہوں. روزانہ اللہ جتنی توفیق دے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ جب ہم بچے تھے نا تو جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے, ہر لمحہ ہمیں کون چاہیے تھا؟ ماں باپ چاہیے. مجھے اس کا احساس ہوتا ہے. ابھی میں عید کے 4-5 دن گھر پہ تھا. میں جب بھی گھر جاتا ہوں میرے بچے میرے پاس سوتے ہیں, جو چھوٹے ہیں میرے پاس ہی سوتے ہیں. اور اس میں لڑتے اس بات پر ہیں کہ میری طرف منہ کیجئے, وہ کہتا ہے میری طرف منہ کیجئے. تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے بچوں کو بچپنے میں ہماری ضرورت ہے. یہ مفکرین کا قول ہے, یہ نفسیات ہے. جیسے بچوں کو سب سے بڑی خوشی ماں باپ ملنے پہ ہوتی. آپ ان کو کھلونا دو اتنی خوشی نہیں ہوگی, مٹھائی دو اتنی, ان کو ابا مل جائے بس, ان کو اماں مل جائے. تو جیسے بچپنے میں سب کچھ اولاد کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں, ویسے بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے سب کچھ صرف اولاد ہوتی ہے. وہ آپ کی جیب پر نظر نہیں رکھتے, انہیں آپ کی جیب سے کوئی مطلب نہیں, انہیں آپ کی دولت سے کوئی مطلب نہیں, انہیں آپ کی ڈگری سے کوئی مطلب نہیں. صرف آپ 10-15 منٹ جا کر کے ان کے پاس بیٹھ جائیے نا, ماں باپ کو ایسا لگے گا کہ وہ بادشاہ ہیں. جوان بیٹا, جوان اولاد, جوان بیٹی جب ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ کر کے ان کا دل خوش کرتے ہیں نا تو وہ فخر کرتے ہیں اپنے اندر. جیسے بچپن میں ہمارے ماں باپ ہمیں ملتے تھے تو ہمیں لگتا تھا نا ہمیں سب کچھ مل گیا, ویسے ہمارے ماں باپ کو جب ہم مل جاتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمیں سب کچھ مل گیا. لیکن آج ماں باپ ترس رہے ہیں. 24 گھنٹے میں میری قوم کے جوانوں کے پاس 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 8-8 گھنٹہ فیس بک واٹس ایپ کے لیے تو ہے, لیکن ماں باپ کے لیے 10 منٹ نہیں. تھوڑا سا ٹائم نکالو ماں باپ کے لیے. میری گزارش ہے, یہ میرے دل کی آواز ہے, یہ میرے دل کی صدا ہے. میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں لیکن میں بوڑھوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ ہر بوڑھے کے دل کی تمنا یہ کہ میری اولاد میرے پاس بیٹھے, میری اولاد میرے پاس بیٹھے. یاد رکھنا, اور میں آپ سے کہتا ہوں آج اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھو گے کل تم ترسو گے اپنی اولاد کے لیے, اور تمہارے پاس نرم گدے ہوں گے, تمہارے پاس دولت ہوگی, تمہارے پاس بنگلہ ہوگا, اچھے کمرے ہوں گے, اچھا کھانا ہوگا, لیکن تمہیں سکون نہیں ملے گا. کیونکہ اچھا کمرہ سکون نہیں دیتا, اچھے گدے سکون نہیں دیتے, اچھی اولاد سکون دیتی. انبیاء نے دعا کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دے. آپ کیا سمجھتے؟ رشتوں کی کمی کبھی کمرے پورے نہیں کر سکتے, رشتوں کی کمی کبھی کھانا پورا نہیں کر سکتا. رشتے ہوتے, دل کے رشتے دل سے ہوتے, خون کے رشتے خون سے ہوتے, سینوں کے رشتے سینوں سے ہوتے ہیں. یاد رکھنا ہم نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے درد کو محسوس کریں, اللہ میری آواز وہاں تک پہنچائے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا کہ دنیا کی کوئی چیزیں اتنا سکون ماں باپ کو نہیں پہنچا سکتی جتنا, اس لیے کہ ماں باپ کے لیے سب کچھ اولاد, اولاد کے لیے بچپن میں سب کچھ ماں باپ ہے, اور ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں سب کچھ اولاد ہے. خدا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھو اپنے ماں باپ کے پاس, کچھ وقت نکالو, ان کو ٹائم دو, انہیں ہنساؤ, ان کے ساتھ انجوائے کرو. کتنے سفر کرتے ہو بیوی بچوں کے ساتھ, کچھ گھومنے پھرنے کے سفر اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو. کتنے گفٹ دیتے ہو اپنے دوستوں کو, کوئی گفٹ کبھی اپنے ماں باپ کو بھی دو. کتنا خوش کرتے ہو سب کو, کبھی اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو. کیوں؟ سب خوش ہوں گے
پتہ نہیں کیا ملے گا، لیکن میرے آقا کہتے ہیں جس سے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، جس سے ماں باپ راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے جوانوں، آج ہر آنکھ رو رہی ہے، جو ماں باپ ہیں رو رہے، ترس رہے ہیں۔ میرے بچے میری خیریت نہیں پوچھتے، میرے بچے 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں مجھے فون نہیں کرتے۔ جو بچے سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، میں جب یو پی بہار بنگال جاتا ہوں اکثر وہاں کے لوگ بچے رہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں، اچھا ماں باپ یہاں 50 بار کہتے ہیں میرا لڑکا سعودی میں رہتا ہے، میرا بچہ دبئی میں رہتا ہے، میرا بچہ امریکہ میں رہتا ہے، بچہ ایک بار بھی وہاں نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ بھی ہندوستان میں رہتے ہیں۔ مگر پچھتاؤ گے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ میں جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھو، بیٹھو ان کے پاس بیٹھو، انہیں دیکھو، انہیں خوش کرو، انہیں کھلاؤ، انہیں گفٹ دو، ان کی خوشی کے لیے قربانیاں دو۔ تو جو آخری بات کے طور پہ کہنے چلا تھا وہ روایت حضرت جریج جو تھے وہ عبادت میں تھے، ماں کو خیال آیا کہ میرے بیٹے سے مجھے ملنا چاہیے۔ ماں گئی تو دروازہ بند تھا عبادت خانے کا، بیٹا دروازہ کھولو۔ انہوں نے سوچا نماز میں ہوں، ابھی سلام پھیروں گا تو سلام پھیر کر پھر دروازہ کھول دوں گا۔ ادھر سلام پھیرا اور پھر کھڑے ہو گئے، خیال نہیں رہا، بھول گئے۔ جان بوجھ کے ماں کو اوائڈ نہیں کیا، نظر انداز نہیں کیا، بھول گئے۔ نماز میں اتنے منہمک تھے، اتنا انہماک تھا، اتنا ڈوبے تھے، بھول گئے ماں کو۔ پھر نماز شروع کی، ماں نے انتظار کیا، پھر بیٹا میں ملنے آئی ہوں۔ ارے میں ماں سے ملا نہیں۔ پھر سوچا کہ اب سلام پھیروں تو اب دروازہ کھول، سلام پھیرا، شیطان نے پھر بھلا دیا، پھر نماز شروع کی۔ ماں انتظار کرتی رہی، پھر ماں کی زبان سے نکلا اچھا مجھ سے نہیں ملنا چاہتا تو جا، مجھ سے نہیں ملتا اللہ کسی بدذات سے تجھے ملائے، مجھے نہیں دیکھنا چاہتا اللہ کسی بدذات سے تجھے تیرا سابقہ کرا دے، تیرے پلے پڑا دے۔ ماں کو جو کہنا تھا کہہ دے۔ ان کی دعائیں، ان کی دعا اگر قصاب کو ولی بنا رہی ہے تو اب ولی کا انجام دے۔ ماں کی زبان نکل، ماں کی زبان سے نکل۔ اور یاد رکھنا دعا اور بد دعا پہ کنٹرول نہیں ہے بھائی۔ ادھر دل بے چین ہوتا ہے، بلبلاتا ہے دل، کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ دل پہ کنٹرول، کسی کا کنٹرول نہیں ہے بھائی، دل پر کنٹرول نہیں ہے۔ جو نکل گئی نکل گئی، اور جو نکل گئی پھر نکل گئی۔ ماں باپ کی دعا نکلی پہنچی، بد دعا نکلی پہنچی، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے جیسے ہی سنا، حالانکہ ہمارے یہاں شریعت میں مسئلہ یہ، اگر ماں باپ جانتے کہ تم نفل نماز پڑھ رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں پکاریں تو میرے آقا فرماتے ہیں نماز توڑ دو۔ ہمارے یہاں یہ حکم ہے، ماں باپ کو اگر پتہ ہے کہ تم نفل پڑھ رہے ہو اور وہ تمہیں پکارے اپنی ضرورت اور خدمت کے لیے، نفل نماز توڑ دو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، کیونکہ نفل نماز سے افضل ماں باپ کی خدمت۔ انہوں نے دروازہ تو کھول دیا، پھر ماں تڑپ کر بلبلا کر چلی گئی دروازہ، ادھر دروازہ کھولا، ادھر ایک بدذات بدکار عورت وہ آئی اور اس نے ان کو زنا کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بھگایا، وہ چلی گئی ظالم، اور جانے کے بعد اس نے جو ہے ہنگامہ کر دی اور کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ ان کا ہے۔ اب پبلک تو پبلک ہے، عوام تو عوام تو پھر عوام ہے۔ اچھائی پر جلدی کان نہیں دھرتے، لیکن برائی پر لوگ بہت معاملات وہ کرنے چلتے ہیں۔ کسی کے بارے میں 1000 اچھائی سنیں گے اس کو مانیں گے نہیں، لیکن اگر برائی سن لی تو پورا علاقہ مخالف ہو جاتا ہے۔ جیسی اس بدکار عورت نے کہا کہ اس کا بچہ میرے پیٹ میں پلتا ہے، لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آئے پورا عبادت خانہ توڑ دیا، خوب مارا، خوب پٹائی کی۔ جب مار پیٹ کے تھک گئے، انہوں نے پوچھا بزرگ مجھے مارتے کیوں ہو بھائی؟ پہ یہ بھی تو مجھے بتاؤ کہ کیوں مار رہے ہو؟ میرا پورا عبادت خانہ توڑ دیا، کیوں توڑا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیا کہتی ہے۔ کہا کیا کہتی ہے؟ کہا اس کا بچہ میرے پیٹ میں پلتا ہے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا ہاں اتنی بات ہے۔ کہا پھر رکو، ابھی دیکھو اللہ تمہیں دکھاتا ہے۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اشارہ کیا اس کے پیٹ کی طرف اور کہا بچے تو ہی بتا دے
تو کس کا بچہ؟ تو ہی بتا دے کس کا بچہ؟ وہ جو بچہ تھا جو ماں کی گود میں تھا، اور بچہ جو ماں کی گود میں تھا، جب اشارہ کیا کہ بتا تو کس کا بچہ ہے، تو بچہ بول پڑا کہ میری ماں جھوٹ کہتی ہے، یہ تو اللہ والا ہے، اس نے فلاں فلاں کے ساتھ بدکاری کر کے منہ کالا کیا تھا، میں تو اس کا بچہ ہوں۔ بچے نے گواہی دی، ننھے سے بچے نے، گود کے بچے نے گواہی دی کہ وہ فلاں کا بچہ ہے، ان کا بچہ نہیں ہے۔ جب ان کی یہ کرامت، صاحب کرامت، پھر کہہ رہا ہوں جس کی کرامت رسول اللہ بیان کریں کہ جس کے اشارے اور دعا سے ننھا سا بے زبان بچہ بول پڑا، ایسا صاحب کرامت، جب بچے نے کہا، ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، تو لوگ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگی، کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ نا، یہ جو مصیبت مجھ پہ آئی ہے نا، وہ ماں کی بد دعا کی وجہ سے۔ اگر بندہ صاحب کرامت ہو اور ماں بد دعا دے دے تو ذلت اس کے دروازے پہ چل کر کے آتی ہے۔ ہم تو صاحب کرامت بھی نہیں، ہمارے پاس پلے میں تو نماز بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم بہت دور چلے گئے، جو دین حضور لے کر آئے تھے اس دین سے ہم بہت دور چلے گئے۔ اپنے گھر میں ماحول بنائیے، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھیے، اپنی جنت کے قریب رہیے۔ یہ کیا ہے؟ ماں کو کبھی بہن کے گھر پہنچا دیا، کبھی اس کے گھر پہنچا دیا، نا، اپنی جنت کو اپنے قریب۔ کوئی پاگل ہے جو جنت سے دور رہتا ہے؟ حیرت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے اس کو پانے کی دعا کر رہے ہو، اور جو جنت گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کو ادھر ادھر پھرا رہے ہو۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میرے بھائیوں، آؤ ہم دین سیکھیں، دین پر عمل کریں۔ بات بہت طویل ہوتی ہے اور دوسرے عناوین کی طرف جاؤں گا تو بات طویل ہوگی۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور ہمیں درس انسانیت دینے آئے تھے، انسانیت کا سبق دینے آئے تھے، محبت کی تعلیم دینے آئے تھے، پیار کی تعلیم دینے آئے تھے۔ آپ سب کچھ بن جائیں، اگر آپ کے سینے میں پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، آپ کچھ نہیں ہے۔ مجھے ایک قول یاد آتا ہے، میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مرشد حضرت امام جعفر صادق بادشاہ علی جد علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ سب سے شارٹ کٹ راستہ جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے وہ مخلوق کی خدمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب مخلوق کی خدمت شارٹ کٹ میں اللہ تک پہنچا، تو جب عام مخلوق کی خدمت شارٹ کٹ میں اللہ تک پہنچا دیتی ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کو کیا مقام عطا کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بھائی جان حکم فرما رہے ہیں کہ 5-10 منٹ اور تھوڑا سا بول دیں، تو اگر آپ نہیں تھکیں تو میں 5-10 منٹ انہوں نے کہا تو میں منطقی اعتبار سے 5-10-15 تو نہیں کروں گا، لیکن بہرحال 5-10 منٹ گفتگو سن لیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار چلو میں نے ماں باپ کو خوش کر لیا، ماں باپ کو راضی کر لیا، اب جنت تو میرے باپ کی ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ یعنی ایک طرف بات کرو تو لوگ دوسری طرف دل ہوشیاری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب جب میں ماں کو ہی راضی کر لیا، ماں کی خدمت کر رہا ہوں، بستر دے دیا، کپڑا دے دیا، مکان دے دیا، دیے کر دیا، وہ کر دیا، اب میں کچھ بھی کروں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی کروں والا مسئلہ نہیں۔ یعنی مطلب کہ اب تو میں شراب پیوں گا، اب تو میں نشہ کروں گا، اب تو میں سود کے دھندے کروں گا، اب تو میں حرام کاروبار کروں گا، اس لیے کہ اب مولانا نے کہہ دیا نا کہ ماں باپ کو خوش کرو تو جنت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، کلمے کے تقاضے ہوتے ہیں، باتوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جس طریقے سے ماں باپ کا عنوان حساس ہے، ویسے رزق حلال کا عنوان بھی بہت حساس ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں حساسیت ہے۔ بس اتنا یاد رکھو، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی ہر حد کو جو ہے وہ اس کا خیال کرو، یعنی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ کی حدوں کو نہ توڑو۔ آج کل مسلمان حرام لقمے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ
بے باک ہو چکے ہیں۔ اور نشے کے معاملات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر دن ہماری قوم نشے کے اندر گرفتار ہوتی جا رہی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے نشے کے حوالے سے کہ ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ حضرت عوام ابن حوشب ایک سفر میں تھے، تو انہوں نے ایک جگہ قیام کیا تو کیا دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر سے ایک شخص نکلا جس کا پورا سر گدھے کی طرح اور جسم انسان کی طرح، اور اس نے 3 چکر لگائے اور گدھے کی آواز نکالی اور قبر میں چلا گیا۔ تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ بھئی یہ کیا منظر ہے؟ تو تب لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص وہ بوڑھی عورت کا بیٹا ہے۔ جب یہ نشہ کر کے شراب پی کے آتا تھا تو اس کی ماں کہتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو یہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ جب یہ ماں کو کہتا تھا نشے میں کہ کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، جب سے یہ مرا اس کا منہ گدھے کی طرح ہو گیا ہے، اور یہ روزانہ نکلتا ہے اور عصر کے بعد ایسی 3 چکر لگاتا ہے۔ نشے نے ہماری قوم کو برباد کیا، ہمارے معاشرے کو برباد کیا۔ اور یہ جو دنیا ہے، دنیا کو کلمہ پڑھنے والوں کے ٹیلنٹ سے بہت خوف ہے۔ دنیا چاہتی ہے کہ ان کو نشے میں مبتلا کر دو، برباد کر دو، ہلاک کر دو ان کو۔ یاد رکھنا، اس لیے کہ تلوار سے ماریں گے بدنام ہوں گے، گولی سے ماریں گے بدنام ہوں گے، جیل جانا وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا کیا کر رہی ہے کہ اب کلمہ پڑھنے والوں کو نشے میں گرفتار کر دو، نہ یہ تجارت کے قابل رہے، نہ یہ تعلیم کے قابل رہے، نہ یہ سوچ کے قابل رہے، نہ یہ فکر کے قابل رہے۔ نشہ کیا ہے؟ نشہ انسان کو بدحواس کر دیتا ہے، نشہ انسان کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، نشہ انسان کو اللہ اکبر ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے جن کا علاج آج کل کے ڈاکٹر ڈھونڈ نہیں پائے۔ کینسر دیکھ لیجئے، ایڈز جو ہے، ایڈز جیسا مرض بدکاری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن بدکاری کے جراثیم نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے آپ نشے کو؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو، نشے کو ام الخبائث قرار دیا۔ ایک روایت یاد آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب پردہ فرما لیا تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے آپس میں بات ہوئی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا، سب سے بدترین گناہ کون سا؟ کسی نے کہا زنا، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا وہ، کسی نے کہا قتل، کسی نے کہا یہ، کہ سب اپنے اپنے طور پہ کہتے رہے۔ فاروق اعظم نے کہا ایک کام کرو، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے جا کے پوچھو۔ عمرو ابن عاص کے شہزادے، وہ بھی صحابی تھے، عبداللہ ابن عمرو، اس سے پوچھو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کیونکہ وہ رسول وہ ہم سے عمر میں کم ہے، حضور کے ساتھ اس کو زیادہ رہنے کا موقع ملا، بچہ تھا تو، یعنی فاروق اعظم نے فرمایا وہ بچہ تھا تو حضور کے ساتھ اس نے بہت سی باتیں حاصل کی، ہو سکتا وہ بتائے۔ تو جب لوگ ان کے پاس گئے تو جانے بعد کہا کہ فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ سب سے بدترین گناہ کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا نشہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ ہے۔ اب آنے والے نے آ کر بتایا، فاروق اعظم نے کہا یہ اس نے کیسے کہہ دیا، بلاؤ اس کو۔ فاروق اعظم نے بلایا تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تشریف لائے۔ وہ کہا اے عبداللہ، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ ہے؟ کہا امیر المومنین، میں نے رسول اللہ سے سنا یہ بات۔ تو کہا کیا سنا تم نے، بتاؤ۔ کہا میں نے یہ سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا، بڑا نیک پرہیزگار، اور وہ اپنی خانقاہ چھوڑ کر کبھی گھر سے باہر نہیں آیا۔ اس دور کے بادشاہ نے چاہا کہ اس کو وہ گناہ میں مبتلا کرے، بدی میں مبتلا کرے، تو اس نے اس کا امتحان لیا اور اس کو کہا دیکھو یہ تلوار لو اور کسی کو قتل کرو۔ اس نے کہا میں قتل نہیں کروں۔ تو کہا پھر زنا کرو۔ کہا میں زنا بھی نہیں کروں گا۔ کہا پھر کہا سور کا گوشت کھاؤ، خنزیر کھاؤ۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا، یہ گندی چیز ہے۔ کہا تمہارے لیے آخری بات ہے، پھر شراب پیو، اگر ان کاموں میں سے تم نے ایک بھی کام نہیں کیا تو میں تمہیں قتل کروں گا، یا تم کسی کا قتل کرو، زنا کرو،
سور کا گوشت کھاؤ، اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے بھی شراب پیو، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا میں تمہیں قتل کروں گا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی قتل تو نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، سور نہیں کھا سکتا، کہ یہ آسان ہے، شراب پی لو۔ اس نے شراب پیا، اور جیسے شراب پیا تو شراب کے نشے میں قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، سور بھی کھایا۔ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ اس ایک گناہ نے اس سے سارے گناہ کروائے۔ میرے بھائی، میرے نوجوانوں، یہ جو نشہ ہے نا، بیوی اور بیٹی کا فرق ختم کر دیتا ہے، بیوی اور ماں کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو نشے کو؟ اللہ نہ کرے جو انداز بیوی کے ساتھ ہوتا ہے نشے میں، کہیں وہ ماں سے نہ کر بیٹھو، اور لوگوں نے کیا، بیٹی سے نہ کر بیٹھو، لوگوں نے کیا۔ اس لیے خدا کا واسطہ اللہ کے لیے یہ گندگی سے بچو، توبہ کرو۔ نشہ اچھی چیز نہیں، ام الخبائث۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہیں جب قبر میں رکھے جائیں گے تو اچھے بھلے، جب قبر سے نکلیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ سور، خنزیر اور بندر کی طرح ان کی شکلیں ہوگی۔ ابن مسعود نے پوچھا حضور کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے، حضور کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مسلمان ہوں گے، یعنی اللہ کو رب مانتے ہوں گے، حضور کو رسول مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں گے۔ پھر حضور اس کے باوجود بھی سور اور بندر کی طرح ان کی شکلیں؟ کہا ہاں، دو گناہ ہوں گے، ایک تو وہ گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا وہ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ دیکھو حضور نے غیب کی خبر دی، کیا کہا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ آج شراب کا نام بدلا جا رہا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، کچھ نہیں، کل مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوئی، اور دوسری چیز جو سود ہے، سود، یہاں تک فرمایا کہ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر، بلکہ یہاں تک فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کی طرح ہے۔ آج بیاج، سود بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ اب پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جو سود کے دھندے کرتے ہیں نا، حرام دھندے، وہ دادا گیری کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں۔ ہمیں کون روکے گا؟ مولوی صاحب تقریر کریں گے تو ان کو ہٹا دیں گے، مقرر تقریر کرے گا دوبارہ آنے نہیں دیں گے، پیر صاحب تقریر کریں گے دوبارہ آنے نہیں دیں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، تو لوگ ڈر کے مارے بولتے نہیں، مگر ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح یاد رکھنا، تم مولوی کو دبا سکتے ہو، مولا کو نہیں دبا سکتے۔ قدرت قدرت ہے، جب قدرت کی لاٹھی اٹھے گی کہیں کا رہنے نہیں دے گی۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں قدرت ان کو برباد کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو ہلاک کر دیں گے، سود کو برباد کر دیں گے۔ سود کا کاروبار کرنے والوں سے میری گزارش ہے حلال کی طرف آؤ، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ توبہ کرو، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جس بندے نے بھی صدق دل سے توبہ کی اللہ نے معاف کیا۔ میری گزارش ہے جو لوگ سود کے کاروبار کرتے ہیں، شراب کے کاروبار کرتے ہیں، حرام کاروبار کرتے ہیں، ان کے گھروں میں کھانے نہ جایا کرو، وہ راضی ہو یا ناراض نہ جایا کرو، کیونکہ سود کا ایک لقمہ کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کی طرح ہے۔ ذرا بتائیں تو لوگ کیسے جاتے ہیں کھانے؟ ہاں معلوم نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر معلوم ہے تو مت جائیے۔ اگر سود کا دھندا کرنے والا 11ویں کی نیاز بھی کرتا ہے کوئی جانے کی ضرورت، کیا بات، واہ واہ واہ، اس لیے کہ غوث پاک کے یہاں حلال چاہیے، حرام نہیں چاہیے۔ کوئی سود کے کاروبار پہ نیاز نہیں ہوتی، کوئی نیاز نہیں ہوتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی فرماتے ہیں حرام کاروبار سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا۔ ناپاک پر جب پیشاب ڈالو گے وہ کپڑے پر تو ناپاکی اور بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو غوث پاک کے یہاں حرام قبول نہیں ہوتا، وہاں تو حلال چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا میں سود کا دھندا اس لیے کرتا ہوں کہ میں 50 بیواؤں کو پالتا ہوں۔ بیواؤں کو پالنا فرض واجب نہیں ہے، حلال کمانا فرض واجب ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ نے رزاق نہیں بنایا۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں مسلمانوں،
کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال کی طرف آؤ۔ رزاق صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے۔ ارے جو چوٹیوں کو نہیں بھولتا وہ ہمیں کیسے بھولے گا؟ ماں کے پیٹ میں جس نے ہمیں کھلایا وہ ہمیں کیسے۔ اور میں ایک بات کہہ دوں، اگر چوٹیوں کی طرح اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، اللہ کبھی روزی کے معاملے میں تمہیں تنگ نہیں فرمائے گا۔ میں تو بات آخری کہہ چکا تھا، لیکن روزی کی بات ایک دن سلیمان علیہ السلام نے چوٹی سے پوچھا، ایک چوٹی سے، تو ایک سال میں کتنا کھاتی ہے؟ چوٹی نے کہا ایک گیہوں کا دانہ پورا کھا لیتی ہوں ایک سال بھر میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیک کرنے کے لیے اس چوٹی کو ایک کانچ کی بوتل میں ڈالا اور ایک گیہوں کا دانہ ڈالا۔ سال بھر کے بعد دیکھا تو آدھا دانہ کھایا تھا، آدھا بچا ہوا تھا۔ آپ نے چوٹی سے کہا تو نے تو کہا تھا سال بھر میں پورا کھاتی ہوں، آدھا کیسے بچایا؟ چوٹی نے کہا جب تک میری روزی صرف اللہ کے ہاتھ میں تھی تب تک پورا کھا لیتی تھی، کیونکہ جس نے یہ دیا ہے وہ دوسرا بھی دے گا، لیکن جب سے میری روزی سلیمان کے ہاتھ میں آ گئی بھروسہ نہیں ہے دے گا بھی کہ نہیں دے گا۔ بتائیں نا ذرا، یہ چوٹیوں کا انداز ہے، اس لیے میں نے آدھا کھایا ہے، آدھا بچایا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام سے ایسی توقع نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، مگر یہ صرف بتانے کے لیے، ایک عبرت کے لیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو۔ جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میرا اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔